السلام علیکم گرلس، کیسے ہو آپ سب؟ آج جو ہے ہم نے نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ کرنا تھا وچ از آڈٹ ورکنگ پیپرس. اچھا آپ لوگ ایک چیز کا دیکھو، یہ ٹرمز جو ہیں بہت زیادہ سملر ہیں، جیسے آڈٹ نوٹ بک سملر ان اے سینس کہ سب میں مور اور لیس ریٹرن ورک اور یہ سب کی باتیں ہیں، لیکن آڈٹ پروگرام ایک الگ چیز ہے، ایک اور چیز ہے. آڈٹ نوٹ بک ایک اور چیز ہے، اور ایک آڈٹ ورکنگ پیپرز، ان میں نا کچھ مائنر سے ڈفرینسز ہیں، تو آپ کو بیسکلی وہ پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آڈٹ پروگرام ہے تو اس میں کیا ہے، پھر اس کے بعد آڈٹ نوٹ بک بنتی ہے، دین آڈٹ ورکنگ پیپرز ہوتے ہیں. جو پروگرام ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں پہلے آپ بیسکلی ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے آڈٹ، سارے ایچ اینڈ ایوری اسٹیپس لکھتے ہو. ٹھیک ہے، اینڈ دین جو آڈٹ نوٹ بک تھی اس میں آپ یہ کی پوائنٹس لکھتے ہو کہ جو آپ نے پلان کے اکارڈنگلی، مطلب جو چیزیں بنائی تھی وہ مطلب ہو بھی نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہیں. میں جسٹ آپ کو اوور ویو دے رہی ہوں، باقی ڈیٹیل میں نے جب ٹاپک سے پڑھایا تھا تب آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھے. ٹھیک ہے، اب تھرڈ ون ہم نے جو اسٹارٹ کرنا ہے وہ ہے آڈٹ ورکنگ پیپرس. بیسکلی یہ وہی ریٹن ریکارڈز ہوتے ہیں جو کہ آڈیٹر کے پاس ہوتے ہیں ایز این ایویڈنس. پلس اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی وہ سارے میتھڈز ہوتے ہیں، پروسیجرز ہوتے ہیں، سارے کنکلیوژنز ہوتے ہیں جو ایٹ دی لاسٹ آف دی آڈٹ جو ہے نا، وہ جہاں پہ پہنچا ہوتا ہے اس کے ساتھ. پلس اس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ آڈیٹر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے جب اس نے ایک آڈٹ رپورٹ تیار کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد سارا ورکنگ جو ہے نا بائی ہینڈ مطلب ہوتا ہے، اور سارا کچھ ان ریٹرن فارم میں ہوتا ہے تاکہ ایٹ دی ٹائم آف نیڈ وہ اسے ایز این ایویڈنس بھی یوز کر سکے، پلس اپنی ہیلپ فل اپنے کام کو جلدی کرنے میں یا اپنے کام کو ایکوریٹلی کرنے میں وہ اس کو کیا کرے، یوز کر سکے. ایک چیز یہ ہوگی. پھر تھا اس میں پرپز آف ورکنگ پیپرز کے ان کی کیا مطلب سگنیفیکینس ہے یا یہ کیوں مطلب بنائے جاتے ہیں. اب اس میں انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کہ اکاؤنٹنگ پرنسپل اور اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس فالو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ چلے گا. پلس ایویڈنس، آپ ایز این ایویڈنس یوز کر سکتے ہیں کہ کہیں کوئی چیز مس تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، وہی پوائنٹس مور اور لیس ریپیٹ ہوتے ہیں جو ہم نے پروگرام میں بھی دیکھے ہیں اور وہ ہم نے نوٹ بک میں بھی دیکھے ہیں، آڈٹ نوٹ بک میں بھی. پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فیوچر مطلب ایک آپ کو ڈائریکشن مل جاتی ہے، پلس آپ کے پاس ایک پرماننٹ ریکارڈ ہوتا ہے، پلس آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کوئک آپ آڈٹ رپورٹ بہت جلدی بنا سکتے ہو. پلس ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کہہ لو کہ بہت زیادہ آپ کے پاس ایک کہہ لو پورا سارا نالج ہوتا ہے کمپنی کا، اور آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنا آڈٹ جو رپورٹ ہے وہ بنا سکتے ہو، کنکلیوژنز، پروسیجرز اور ساری چیزوں کے ساتھ. پھر اس کے کانٹینٹس آ جاتے ہیں. اب اکارڈنگ ٹو مطلب آڈیٹنگ اسٹینڈرڈس، اب یہاں پہ کچھ ہے کہ جو اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. دا ورکنگ پیپرس شوڈ ریکارڈ دا آڈٹ پلان، دی نیچر، ٹائمنگ، ایکسٹینٹ آڈٹ پروسیجرز پرفارم، کنکلیوژنز، ایویڈنس. مور اور لیس میں نے کہا تھا یہ پوائنٹس کافی ریپیٹ بھی ہوں گے، مس اینڈ میچ بھی ہوں گے، لیکن آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ورکنگ پیپرس کے کیا کانٹینٹس ہیں، پروگرام ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، اور جو نوٹ بک ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. مور اور لیس سیم ہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی سگنیفیکینٹ ایک ڈفرینس ہے ان کے بیچ میں. اس کے بعد جو ہے وہ کیا تھا، جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس میں ویریس میٹرز ہوں گے، جیسے نیچر آف انگیجمنٹ، فارم آف آڈٹ رپورٹ، کس طرح کا بزنس تھا، کتنا کمپلیکس تھا، یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹس آپ لوگوں نے دیکھ لینے ہیں. مطلب میں تو آپ کو جسٹ ایک اس طرح سے ابھی ریڈ نہیں کر سکتی کیونکہ آن لائن آپ کو پتہ ہے، لیکن ہاں یہ سارے مطلب جو کرکس ہے اس کے یا پورے جو سمری ہے میں وہ آپ کو بتا دے رہی ہوں کہ ان پوائنٹس میں یہ باتیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں کافی جو ہے وہ آرگنائزڈ اور کہہ لو کہ سارے پیپرز جو ہیں آرگنائزڈ وے میں پراپرلی ڈیزائنڈ اینڈ ارینج. ڈیزائن وہ والا نہیں، جس طرح سے انہوں نے مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہوتا ہے اس کے ریگارڈنگ جو ہے سیٹ کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے سارا کچھ اپنی ورکنگ پیپرز میں. ٹھیک ہے، سارا کچھ اسٹیپ وائز آرگنائزڈ وے میں ہوتا ہے. پھر ایک ہو جاتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو آڈٹ ایفیشنسی ہے وہ کہہ لو انکریز ہوتی ہے. پلس آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیا امپورٹنٹ انالیسس جو آپ نے کیا ہوتا ہے اپنے پورے کلائنٹ کا وہ. پھر اس میں آ جاتا ہے رسپانسبلٹی اور پروٹیکشن پریزرویشن. اب اس میں ایک رسپانسبلٹی فیکٹر یہ ہے کہ
کیونکہ آڈیٹر کے پاس ساری انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, تو یا آڈیٹر کی جو نوٹ بک ہے یا آڈیٹر کے جو ورکنگ پیپرز ہے اس کی سگنیفیکینس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ بہت ایک کہہ لو بہت امپورٹنٹ پیپرز ہیں, ڈاکومنٹس ہیں, تو اس کی مطلب ایک پروٹیکشن اور اس کی سیکریسی کو مطلب کہہ لو مینٹین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ والا پوائنٹ اس میں یہ چیزیں بتائی ہیں. پھر ہے آنرشپ آف ورکنگ پیپرس. آنرشپ میں بیسکلی یہ ہے کہ جو پیپرز ہیں نا اس کی آنرشپ جو ہے وہ زیادہ ٹائم تک جو ہے مینلی کہہ لو آڈیٹر کے پاس ہی مطلب رہتی ہے. ٹھیک ہے, آڈیٹر نے کیونکہ بنایا ہوتا ہے اس کے پاس. لیکن ایٹ سرٹین ٹائمز اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھار کہ اگر ہم اکارڈنگ ٹو لاء دیکھیں کہ یہ جو مطلب یہ ہے کس کے میجرلی نا کیونکہ سارا کام ہوا تھا جو بھی کام ہے وہ ہوا ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن پہ. لیکن آڈیٹر اگر چاہے تو وہ اپنی مطلب ولنگنیس کے ساتھ وہ پیپر جو ہے اپنے کلائنٹ کو دے سکتا ہے, یعنی کہ اس کمپنی کو دے سکتا ہے. لیکن زیادہ تر مطلب کیسز میں وہ پیپرز جو ہیں آڈیٹر کے پاس ہی رہتے ہیں, ایز ان مطلب اس کی ورکنگ کہہ لو, ایز ان اس کی کہہ لو اس کے پاس سیو رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو نیکسٹ آڈٹ فائلز ہے یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں, آپ لوگوں نے یہ جو 3.4 والا پوائنٹ ہے نا, بلکہ ہاں آپ لوگوں نے پڑھنا ہے یہ ٹاپک کر گیا. یہ جو پروسیجر ہے 3.5 والا پوائنٹ, اس کو آپ نے جسٹ ایک ریڈ دینا ہے اینڈ جو چیزیں پھر آپ کو سمجھنا ہے آپ نے وہ مجھ سے پوچھ لینی ہے نیکسٹ لیکچر میں. ٹھیک ہے, باقی پھر ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے.